الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة وعلى عباد الله الصالحين تمام حضرات درود پاک پڑھیں اللهم صل سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہمارے نبی کی ذات و صفات، ہمارے نبی کا کردار و گفتار، ہمارے نبی کی سیرت اتنی جامع ہے کہ جسے رب کائنات نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 23 سال الحق سے والناس تک قرآن اتار کر اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوا الحق سے والناس تک سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کی سیرت، آپ کے صفات، آپ کا کردار و گفتار اتنی فصاحت و بلاغت و جامعیت والا کہ الحمد سے والناس تک 23 سال کا طویل عرصہ رب کائنات نے 23 سال تک الحمد سے لے کر والناس تک اپنے مصطفیٰ کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کا وجود برکت والا، آپ کی ذات و صفات برکت والی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا گفتار برکت والا، آپ کی تعلیمات برکت والی، آپ کی غلامی برکت والی۔ اگر میں نے لفظ جمع کا بولنے کی سعادت اللہ نے دی، اگر ہم سے مراد پوری کائنات، ساری انسانیت، سارے محکمے، سارے شعبے، ساری بستیاں، تاجر، مبلغ، مجاہد، کمانڈر، پروفیسر، ڈاکٹر، عدالت والے، چوکی والے، فوج والے، گھر والے، بستی والے، محلے والے، غمی خوشی میں اگر ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن جائے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بنجر زمینیں سونا اگلے گی اور آسمانوں سے رحمت برسے گی۔ آپ کی ذات و صفات کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس کو بیان کر سکے۔
اور یہ پیغام بھی میں نے اپنے اس موضوع میں اپنے آپ کو، سننے والوں کو اور ہر انسانیت کو یہ پیغام ہے، جس وقت تک ہم غلامی مصطفیٰ میں نہیں آتے، قرآن اس کا شاہد ہے، اس وقت تک اللہ کی مدد، اللہ کی محبت ہمیں نہیں مل سکتی۔ آج عدالتیں تو ہیں، قانون میرے نبی کا نہیں ہے۔ آج غمی ہم بھی کرتے ہیں، خوشی ہم بھی مناتے ہیں، مگر ہم دیکھیں ہماری خوشیوں میں، ہماری غمیوں میں، یہاں تک کہ ہماری عبادات میں نبی کی سنت، آپ کی سیرت غائب ہے۔ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو یوں کہتے ہیں، تصورات میں کہتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں خط اور کتابت کے ذریعے بات چیت ہوا کرتی تھی، تو ہم پہلا کلمہ جو لکھتے تھے السلام علیکم، اب اس خط میں کراچی جانا تھا، السلام علیکم سے مراد مخاطب ہوتا ہے، لیکن لکھنے والے کی غرض و غائب یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ جب یہ خط وہ وہاں پہنچے گا اور جس کو میں خط لکھ رہا ہوں، جب اس کو کھولے گا السلام علیکم دیکھے گا، اس کی زبان سے بے اختیار نکلے گا وعلیکم السلام۔ اسی طرح ہم یہاں پر درود و سلام پڑھتے ہیں، فرشتے اٹھا کر حضور تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں تصورات میں یوں کہوں گا، اے حضور آپ تو صاحب قرآن ہیں، ہم تو آپ اور بے جان وجود ہیں، ہم تو آپ اور بے جان وجود ہیں، مگر ہماری ساری شان آپ ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن، اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا فرمائے ہیں۔ ایک قرآن وہ جو آج بھی سیدہ کائنات ام المؤمنین کے حجر اقدس میں جلوہ افروز ہے، اور ایک قرآن وہ جو 30 پاروں کی شکل میں ہماری الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ قرآن اترتا رہا تو محبوب خدا یہ بتاتے رہے لوگوں یہ کلام خدا ہے، اور جس وقت محبوب خدا حجرہ اقدس میں تشریف لیں گے، اب قیامت کی صبح تک یہ قرآن بتاتا رہے گا لوگوں محمد محبوب خدا ہے۔ قرآن علم ہے تو حضور عمل ہے، قرآن اجمال ہے تو حضور تفصیل ہے، قرآن متن ہے تو حضور تشریح ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کے پیارے اوراق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور احادیث کو سمجھنے کے لیے سیرت مصطفیٰ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہم سنت کو سمجھیں گے۔ آج امت سنت کے رستے سے بغاوت کر رہی ہے۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہمارے
عقائد ٹھیک ہوں گے، ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس پہلے جز میں نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ کے دوسرے جز میں نقطہ کوئی نہیں۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے اندر توحید ہے۔ آج مولوی حضرات بعض توحید بیان بہت کم کرتے ہیں، کیوں؟ مار پہنتی ہے۔ صحیح توحید بندہ بیان کرے نا، پھر کفر دے فتوے بھی لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا دعویٰ ہے، میرے رب نے دعویٰ کیا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی داتا نہیں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میرے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں، میرے علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں دعویٰ ہے توحید کا، محمد الرسول اللہ میں اس توحید کے دلائل موجود ہیں۔ آپ نے دلائل دیے، آپ نے دعائیں سکھائیں۔ آپ کھانے کی دعا دیکھیں تو اللہ کی حمد ملتی ہے، سونے کی دعا دیکھیں اللہم بسمک اموت و احیا، حضور اللہ کی طرف رجوع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہیں، حضور نے تعلیم سکھائی یہ پڑھو، اس کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ۔ اس دعا کے اندر کیسا پیغام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے کیسے دلائل دیے اور دنیا کی کیسے نفی کی کہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ میں تو مر چکا تھا، مرنے کے بعد تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ قربان میں قرآن و حدیث کی فصاحت، بلاغت، جامعت، مٹھاس، علم پر کیسے پیارے موتی ہیں۔ اب ایک مسلمان آخر میں کیا کہتا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اے اللہ کیا ہوا، آپ نے مجھے سلایا پھر آپ نے مجھے جگایا۔ جب انسان سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، میں سو گیا میری روح نکل گئی، آپ سو گئے آپ کی روح نکل گئی، ایک تعلق قائم ہے روح جسم کا آپس میں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، میری روح حاجی صاحب کے جسم میں نہیں جائے گی، حاجی صاحب کی روح میرے جسم میں نہیں آئے گی، سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب میرے گھر میں نہیں، اگر لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اللہ تیری تعریفیں ہیں، تیری قدرت ہے، مجھے سلایا، سلانے کے بعد مجھے جگایا، پھر میری روح کو میرے ہی جسم میں لوٹایا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں میرا جینا بھی تیرے لیے ہوگا، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہوگا۔ کیوں اللہ؟ اس لیے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، میرے سونے کے بعد مجھے دوبارہ بیدار کرنے کے بعد میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور علم، قرآن علم تو حضور عمل، قرآن اجمال تو حضور تفصیل، قرآن متن حضور تشریح، قرآن اگر بیان ہے تو خطیب
رقیب حضور، قرآن باز حضور باعث، قرآن قرات حضور قاری، قرآن رحمت حضور رحمت للعالمین، قرآن ہدایت حضور ہادی، قرآن نور حضور سراج منیر۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہماری سوچوں سے ماورا ہے۔ اللہ آپ نے سراج منیر بولا، آپ قمر منیر بھی تو بول سکتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین کے دروازے پہ میں گیا، میں نے پوچھا سراج منیر اور قمر منیر اس میں کیا فرق ہے؟ تو 4 نکتے، کیونکہ میرا وجود عام بے جان وجود، مگر حضور آپ ساری پہچان آپ سے ہے ہماری، آپ کا سہارا، آپ کی شفاعت بہت بڑا اعزاز ہے، اور شفاعت بھی اسی کی ہوگی جس کو اللہ چاہیں گے۔ پتہ نہیں کون سی بات کر رہا ہوں، یاد ہے کسی؟ سراج منیر۔ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ لگا بیدار ہے ماشاء اللہ۔ قمر منیر کہتے ہیں چمکتا ہوا چاند، سراج منیر کہتے ہیں روشنی دینے والا سورج۔ سورج اس لیے بولا کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہوتی ہے، وہ کسی سے روشنی نہیں لیتا، اور چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اور اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب رات کو، اگر رات کو چاند پورے جوبن پر ہو، اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کمرے کے اندر اندھیرا پھر بھی ہوتا ہے، لیکن جس وقت سورج چڑھا ہوا ہو اندھیرا کہیں باقی نہیں ہوتا، اندھیرے کو رستہ ہی کوئی نہیں، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اشارہ اس طرف ہی ہے کہ میرے محبوب کے تشریف لانے سے پھر پوری دنیا میں کہیں اندھیرا نہیں رہا۔ جو فاجر تھے وہ متقی بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ مجلہ بن گئے، مسلح بن گئے، مزکہ بن گئے، اوروں کے ہادی اور رہنما بن گئے۔ چشمے فرق دے کر فرشتوں کو کہا کرتا تھا یہ تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی۔ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب سورج چڑھا ہوا ہو تو سورج کا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ میں نے صرف مدینہ کے اندر روشنی کرنی ہے، باقی اور کسی جگہ روشنی نہیں دینی، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح سورج کی روشنی پوری کائنات کے لیے یکساں اور برابر، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی روشنی پوری کائنات کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ یا یوں سمجھے سورج کی روشنی سے پھل، پھول، درخت، انسان، جانور، حیوانات، نباتات، فصلیں، ہر چیز سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اے قرآن تیری عظمت پر، تیری فصاحت پر، تیری بلاغت پر میں قربان جاؤں، ایک ہی لفظ میں میرے نبی کی عظمت کو، شان کو، مدح کو، رفت کو، سیرت کو، کردار کو، گفتار کو، آپ کی جوانی کو، آپ کے بچپن کو، آپ کی تبلیغ کو، آپ کے جہاد کو، آپ کے مرشد ہونے کو، آپ کا بدن میں جانا، آپ کے غزوات کو ایک ہی لفظ میں بیان کر دیا۔ ہر کائنات کی ہر چیز سورج سے روشنی حاصل کر کے فائدہ اٹھا رہی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا سراج منیر۔ ام المؤمنین
صدیقہ کائنات سیدہ طاہرہ طیبہ عابدہ عالمہ فاضلہ جناب عالیہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سائل نے پوچھا اماں جان یہ تو بتائیے محبوب خدا کے اخلاق کیا ہے، محبوب خدا کا کردار کیا ہے، محبوب خدا کا گفتار کیا ہے، محبوب خدا کی سیرت کیا ہے، محبوب خدا کے دن رات کیا ہے، محبوب خدا کی زندگی کے حالات و واقعات کیا ہے؟ اماں نے کہا بیٹا جی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، الحمد سے والناس تک سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ جہاں جہاں پر قرآن پاک میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان آخری باتیں، اور پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اگر پڑھے لکھے نہ بھی ہوں، ایمان ایک ایسا ولولہ ہے، ایسا جوش مارتا ہوا سمندر ہے، ایسی حلاوت کی تہ ہے، اللہ نبی کی قرآن و سنت کی بدعت نہیں، رسومات نہیں۔ جب یہ باتیں سنتا ہے اس کا دل، اس کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ جہاں جہاں پر قرآن پاک کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے، وہ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عقیدے کا نام ہے۔ اب ہم نے حضور کا عقیدہ جب پڑھیں گے تو ساری مصنون دعائیں اٹھا کر دیکھیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں حضرت دیر تو نہیں ہو رہی؟ دو تین باتیں، بس چار چیزیں۔ اگر عقیدہ صحیح کرنا ہے، جہاں جہاں پر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اللہ کی صفات لیس کمثلہ شیء، نہ اس ذات جیسا کوئی نہ اس کی صفات جیسا کوئی۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں احکام الہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنی بچی کے جو حق ہم کھا جاتے ہیں اس کو جہیز کیسے دینا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی بات ہے۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں احکام الہی کا بیان ہے، وہ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پر تو دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کی عملی زندگی ہے، اور جہاں جہاں پر قرآن کریم نے تعلق مع اللہ کا ذکر ہے، وہ میرے نبی کی تنہائی کی زندگی ہے۔ اب میری تنہائی کی زندگی کیسی ہے، آپ کی کیسی ہے؟ وہ تو محبوب خدا تھے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اے حضور آپ تو صاحب قرآن ہیں، ہم تو سارے کے سارے عام بے جان وجود والے، مگر ساری پہچان ہماری آپ سے ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں پر مع الخلق یعنی حقوق العباد کا تذکرہ اور بیان ہے، وہ میرے نبی کی جنت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔